وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد. باب الصلاة من الإيمان. یہ باب پہلے پڑھا گیا ہے اور امام بخاری نے جو یہاں آیت پیش کی ہے اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول اور جو جواب امام بخاری نے یہاں پر دیا یعنی صلاتکم عند البیت، ان ساری باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. البتہ جو حدیث یہاں موجود ہے اس حدیث پر کچھ کلام ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس حدیث میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ. اللہ کے نبی علیہ السلام جب پہلی دفعہ مدینہ تشریف لائے تو اپنے اجداد یا اپنے اخوال میں انصاریوں میں سے ٹھہرے، یعنی وہ اخوال یا اجداد انصاری لوگ تھے، مدینے کے لوگ تھے. ان کے ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا قیام ہوا. یہاں پر اجداد سے مراد ننیال ہے، ددیال نہیں. اور یہ راوی کا شک ہے کہ یوں کہا علی اجدادہ او اخوالہ، یہ لفظ میں شک ہو رہا ہے کہ اجداد کا لفظ تھا یا اخوال کا لفظ تھا. ننیال و ممیال ایک ہی ہوتا ہے. آدمی کا ننیال جو ہوتا ہے وہی ممیال بھی ہوتا ہے، یعنی وہی ماموں بھی ہوتا ہے، وہی نانا نانی بھی ہوتے ہیں. تو ممیال کہیں یا ننیال کہیں بات ایک ہی ہے. تو یہاں جد من جہت الام مراد ہے، یعنی ننیال. یہ ایک جد ہوتا ہے باپ کی طرف سے، ایک جد ہوتا ہے ماں کی طرف سے. ماں کی طرف سے جو جد ہوتا ہے اس کو نانا کہتے ہیں، باپ کی طرف سے جو جد ہوتا ہے اس کو دادا کہتے ہیں. یہاں مراد ہے ننیال. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ننیال وہاں کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں. اس لیے یہاں پر سمجھیے کہ یہاں اجدادی اور اخوالی سے مراد آپ کے ننیال یا آپ کے ددیال نہیں ہیں، بلکہ آپ کے پردادا ہاشم کے ددیال، ہاشم کے ننیال یا ممیال مراد ہے. یہ مجازن کہہ دیا گیا. اصل بات یہ ہوئی تھی کہ آپ کے پردادا ہاشم جو تھے انہی کی نسبت کرتے ہوئے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے. ہاشمی خاندان مشہور ترین عرب کا خاندان ہے. تو حضرت ہاشم نے مدینے میں بنو عدی ابن نجار کے خاندان کی ایک عورت سے شادی کر لیا تھا. بنو عدی ابن نجار. اور یہ خاتون بڑے رتبے والی خاتون تھی. ان کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا ہاشم کا، اور اس بچے کا نام رکھا گیا شیبہ یا شیبۃ الحمد. یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ہاشم تو پردادا ہیں، شیبہ آپ کے دادا ہیں. انہی شیبہ کا دوسرا نام عبد المطلب ہے جو آپ جانتے ہیں. لیکن ان کا اصل نام یہ نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد.
ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا یہ بھی ایک لطیفہ ہے. جب شیبہ پیدا ہو گئے یعنی حضور کے دادا مدینے ہی میں وہ پیدا ہوئے اور چند دنوں کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا. باپ کا بیٹا یعنی شیبہ ماہی کے پاس میں پل رہے. چند دنوں کے بعد ہاشم کے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا مطلب یعنی شیبہ کے چچا کا نام مطلب. وہ مطلب مدینہ آئے کسی اپنے کام سے تو ان کو خیال آیا کہ میرا تو بھتیجا یہاں ہے شیبہ. تو ملنے کے لیے گئے اور درخواست کی ان کی ماں سے کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دیں, ہمارے خاندان کا بچہ ہے, ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے اور اس کی کفالت کریں گے پرورش کریں گے. لوگوں میں بھی اچھا نہیں ہوگا کہ بچہ یہاں پر رہے ہمارے پاس میں نہ رہے, اس لیے ہماری خواہش ہے درخواست ہے کہ آپ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیں. لیکن ماں تیار نہیں ہوئی, ماں نے انکار کیا کہ نہیں بچہ میرے ہی پاس رہے گا. لیکن بہت سمجھانے کے بعد افہام و تفہیم کے بعد ماں تیار ہو گئی اور مطلب کے ہاتھ بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی. لیکن اس وقت شیبہ کی حالت بہت ہی خستہ تھی, کپڑے بہت ہی پھٹے پرانے پیوندار وہ پہنے ہوئے تھے. اس لیے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا, یتیمی کی حالت کے اندر تھے, کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو اس لیے جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو بہرحال جو ہے مطلب نے ان کو اپنے ساتھ میں لیا اور اپنے گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار کر کے ان کو مکے کی طرف لے کے چلے. مکے کی طرف جب گئے, مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا مطلب آ رہے ہیں ایک بچے کو لے کر, تو سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ غلام ہے, غلام کو خرید کے لا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کی جو حالت تھی اس وقت میں پھٹے پرانے کپڑے, تو اس سے لوگوں نے یہی اندازہ کیا کہ یہ بچہ ان کا غلام ہے, غلام خرید کے لا رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کیا بھائی یہ مطلب ہے, یہ عبد المطلب ہے, یعنی مطلب کا غلام عبد المطلب. انہوں نے کہا بھی کہ بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, لیکن بس وہی نام لوگوں میں چل پڑا اور عبد المطلب ہی کے نام سے دنیا میں وہ مشہور ہو گئے. آج تک بھی وہی نام ان کا پڑ گیا. عبد المطلب کہیں تو لوگ پہچانتے ہیں کہ حضور کے دادا کون تھے, عبد المطلب. شیبہ کہیں تو نہیں پہچانیں گے, حالانکہ ان کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد. تو بہرحال یہ کہنا تھا کہ یہ جو خاندان تھا بنو عدی ابن نجار کا, وہ تھا حضرت ہاشم کا ننیال, حضرت عبد المطلب کا ننیال, شیبہ کا ننیال تھا وہ. اس لیے کہ ان کے والد نے یہاں شادی کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کا جو قیام ہوا تھا وہ بنو مالک ابن نجار کے ہاں ہوا تھا. بنو مالک ابن نجار, یہ بنو مالک ابن نجار کون ہے؟ یہ بنو عدی ابن نجار کے بھائی لوگ ہیں. نجار کے دو بیٹے تھے, ایک عدی ابن نجار, ایک مالک ابن نجار. عدی ابن نجار کے خاندان میں ہاشم نے شادی کی تھی اور مالک ابن نجار کے خاندان میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ سمجھیے کہ یہاں پر راوی کے بیان کرنے میں مجاز ہوا ہے, اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال میں نہیں گئے تھے, بلکہ وہ تو عبد المطلب کے ننیال میں گئے تھے. تو دادا کے ننیال کو حضور کا ننیال کہہ دیا گیا. ایک بات تو یہ ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے وہ بنو عدی ابن نجار میں نہیں گئے تھے, بلکہ ان کے بھائیوں میں گئے تھے, یعنی مالک ابن نجار کے ہاں. یہاں دوسرا مجاز ہوا, اس لیے کہ ان کے بھائی تو گویا کہ وہ بھی ننیال ہی میں شمار ہوتے ہیں, بھائی تو ننیال ہی میں شمار ہوتے ہیں نا.
جیسے ایک آدمی کا چچا ہے، اس کا بھائی ہے، تو جو ہے وہ سب بھائی بھائی ہونے کی وجہ سے ایک ہی رشتے میں آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے پر بنو عدی ابن نجار کے خاندان میں ان کی شادی ہوئی تھی. اسی عبد المطلب کے ننیال وہ ہوئے. ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی گویا ننیال ہی کے درجے میں ہیں. اس لیے یہاں پر راوی نے کہہ دیا نزل علی اجدادہ او اخوالہ. اب اس کے بعد آگے دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور رہنے لگے، اور کہتے ہیں وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شَهْرًا أو 17 شهرًا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی 16 مہینے تک یا 17 مہینوں تک. میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی ہے آپ کے سامنے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنے کا سلسلہ مکے سے تھا یا مدینے میں آنے کے بعد ہوا. اس کی بحث پرسوں گزر گئی. دونوں قول ہیں اس سلسلے میں. بعض علماء کہتے ہیں مکے ہی سے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے، یہاں آنے کے بعد بھی وہی رخ پر پڑھتے رہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے کے وقت میں بیت اللہ کی طرف پڑھتے تھے، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم آیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھے. یہ مدت کتنی تھی؟ اس میں یہاں بخاری کی روایت میں ہے 16 مہینے یا 17 مہینے، اور مسلم اور نسائی میں ایک روایت تو اسی طرح ہے، یعنی 16 مہینے یا 17 مہینے، جبکہ مسلم اور نسائی میں ایک روایت یوں ہے 16 مہینے، یعنی متعین کر کے جزم کے ساتھ 16 مہینے یہ آیا ہے، اور اس کے اندر ذکر نہیں آیا. بعض روایتیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے بعض روایتوں میں 18 ماہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں 13 ماہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں 2 سال کا ذکر ملتا ہے. لیکن ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ 16 اور 17 مہینے والی روایت تو صحیح ہے، اور دوسری تمام روایتیں ضعیف ہیں. اب رہا یہ کہ 16 تھے وہ یا 17 مہینے، اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ یہ 16 یا 17 مہینے راوی نے جو کہا وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ اگر کسر کو ملا لیتے ہیں تو 17 مہینے، کسر کو چھوڑ دیتے ہیں تو 16 مہینے، یعنی وہ اصل میں 15 مہینے اور کچھ تھے. 16 مہینے اور کچھ تھے. تو بعضوں نے کیا کیا، وہ کسر کو چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا 16 مہینے، اور جنہوں نے کسر کو ملا لیا تو انہوں نے کہا 17 مہینے. تو اس طرح کسر کو ملانے اور چھوڑنے کے اعتبار سے 16 یا 17 ہو جاتے ہیں. بعض وقت ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ایک آدمی کے پاس میں 100 روپے اور 1 روپیہ ہے، وہ 1 روپے کو نہیں ملاتا، 100 روپے ہیں بول دیتا ہے، اور کبھی وہ بھی ملا لیتا ہے، کبھی ملا لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح ملا لینے سے کسر کو 16 مہینے ہو گئے، چھوڑ دیے تو 16 مہینے ہو گئے، ملا لیا تو انہوں نے 17 مہینے کہہ دیا. اس کے بعد ایک بحث یہاں پر یہ ہے کہ نسخ یہاں 2 بار ہوا ہے کہ 1 بار. اس کے اندر دونوں روایتیں ہیں علماء کی. ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ نسخ یہاں 2 بار ہوا ہے. اس طرح کے مکے میں بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا، پھر ہجرت کے بعد مدینے میں بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا، پھر یہ بھی منسوخ کر کے پھر بیت اللہ ہی کو مقرر کر دیا گیا. تو اس طرح نسخ ان حضرات کے پاس 2 دفعہ واقع ہوا. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نسخ 1 ہی دفعہ ہوا، اس لیے کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا مکے ہی میں، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں آ کر بھی وہی قبلہ جاری رہا 16 یا 17 مہینوں تک.
پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا، تو ایک ہی دفعہ نسخ واقع ہوا۔ تو یہ دونوں قول حضرات علماء سے منقول ہیں۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ شروع میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی قبلے کے پابند نہیں تھے، یعنی آپ کو اللہ نے کسی بھی قبلے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ آپ از خود اپنے اجتہاد اور ذوق سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو پہلے قبلہ مقرر ہوا بیت المقدس کا، پھر یہ منسوخ ہوا اور بیت اللہ کو مقرر کر دیا گیا۔ اس قول کے مطابق بھی نسخ ایک ہی دفعہ واقع ہوا، اس لیے کہ آپ جب مکے میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اپنے اجتہاد سے پڑھتے تھے، اللہ کے حکم سے نہیں۔ اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا، آپ اپنے اجتہاد اور اپنے ذوق سے پڑھتے تھے۔ پہلی دفعہ مقرر ہوا مدینہ آنے کے بعد قبلہ وہ بیت المقدس، پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو مقرر کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک قول اس سلسلے میں ہے۔ اس کے بعد یہاں حدیث میں ہے وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، چنانچہ اسی کے بعد میں حکم آ گیا وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے پڑھی تھی وہ صلاۃ العصر تھی۔ یہاں روایت کے اندر اختصار ہو گیا ہے۔ اختصار یہ ہے کہ راوی نے یہ نہیں بیان کیا کہ اس کے بعد قبلہ بدل گیا، قبلہ بدلنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی نماز عصر کی پڑھی، چھوٹ گیا، اختصار ہو گیا، ورنہ وہ مراد ہے، اس میں خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اوپر کہہ رہے کہ اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی طرف 17 مہینوں تک نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ بیت اللہ آپ کا قبلہ ہو، اور آپ نے سب سے پہلی نماز عصر کی پڑھی۔ ظاہر بات ہے سب سے پہلی نماز عصر کی پڑھی کا مطلب ہے قبلے کے تبدیلی کے بعد سب سے پہلی نماز عصر کی پڑھی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی نماز قبلے کے تبدیلی کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی پڑھی؟ یہاں تو آ رہا ہے کہ عصر کی نماز پڑھی، لیکن اس میں روایات کے اندر کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ تحویل قبلے کے بعد پہلی نماز اللہ کے نبی نے کون سی پڑھی تھی، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ پہلی نماز کون سی مسجد میں پڑھی تھی۔ دو جگہ اختلاف واقع ہوا، کون سی نماز پڑھی تھی اور یہ کہ کون سی مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ سب سے پہلی نماز آپ نے عصر کی پڑھی، جیسے کہ ہم بخاری کی روایت میں موجود ہے، اور یہ بھی اسی سے اندازہ ہو گیا کہ یہ نماز جو ہے مسجد نبوی میں پڑھی گئی۔ ان اول صلاۃ صلاها صلاۃ العصر، یہ مسجد نبوی کی نماز کا ذکر ہے، اور یہ نماز عصر کی تھی۔ لیکن بعض دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی نماز تحویل قبلے کے بعد ظہر کی پڑھی گئی، اور یہ نماز مسجد القبلتین میں پڑھی گئی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن معرور کی والدہ کی زیارت کے لیے ان کے محلے میں گئے تھے، بنو سلمہ محلہ۔ وہاں آپ کے لیے کھانا تیار کیا گیا تھا، آپ نے کھانا کھایا،
اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے وہاں کی مسجد میں تشریف لے گئے، بنو سلمہ کی محلے کی مسجد میں۔ اسی مسجد کو آج مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ مسجد القبلتین اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں پرانے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، یعنی ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی، اسی لیے اس کا نام ہے قبلتین۔ تو آپ وہاں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نمازی کے درمیان میں تحویل قبلے کا حکم آ گیا، اور آپ نے نمازی میں قبلے کا رخ بدل کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ طبقات ابن سعد، طبرانی، بزار وغیرہ میں اس قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن حافظ ابن حجر نے ان تمام روایات کو ضعیف قرار دیا ہے جس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور اس سلسلے میں تیسرا قول یہ ہے جس کو امام سیوطی اور علامہ آلوسی وغیرہ حضرات نے اختیار کیا ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ تحویل قبلے کا حکم تو ظہر کی نماز ہی میں آ گیا تھا، اور یہ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی گئی۔ یہ تیسرا قول ہے۔ دوسرے قول میں تو یہ تھا کہ ظہر کی نماز میں یہ حکم آیا اور ظہر کی نماز مسجد القبلتین میں پڑھ رہے تھے، اور اس قول میں یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی اور یہ حکم آیا تھا مسجد نبوی میں۔ اور ان کی دلیل نسائی شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو سعید ابن المعلا سے آئی ہے۔ ابو سعید ابن المعلا کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بازار جایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے پاس سے گزر ہوا تو ہم نے اس کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ایک دن ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں ظہر سے پہلے۔ تو ہم نے کہا بھائی کوئی خاص حادثہ پیش آیا ہے اسی آج ایسے وقت میں خطبہ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم بھی جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبے کے درمیان یہ آیت سنائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے، لہذا اب ہم آپ کے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیرتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت سنائی یہاں تک کہ فارغ ہوئے، یعنی اس میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا قبلہ چینج ہونے کا حکم آ گیا۔ حضرت ابو سعید ابن المعلا کہتے ہیں میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا ارے بھائی چلو حضور کے پڑھنے سے پہلے پہلے ہم 2 رکعت پڑھ لیں نئے قبلے کی طرف۔ حضور کے پڑھنے سے پہلے پہلے ہم 2 رکعت پڑھ لیں نئے قبلے کی طرف۔ چنانچہ ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام منبر سے اترے اور آپ نے لوگوں کو اس دن ظہر کی نماز بیت اللہ کی طرف پڑھائی۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، لیکن آپ جو سنن پڑھتے ہیں اس میں نہیں آئی۔ آپ کہیں گے پھر کون سی سنن؟ سنن نسائی 2 ہیں، ایک سنن نسائی صغرا، ایک سنن نسائی کبرا۔ آپ کے پاس جو ہے وہ سنن نسائی صغرا ہے، وہ صغرا اتنی بڑی ہے، ایک اور ان کی کبرا ہے وہ الگ ہے۔ یہ سنن نسائی کبرا کے اندر ہے۔ سنن نسائی صغرا
بعض علماء کہتے ہیں کہ خود امام نسائی نے اپنی پہلی کتاب بڑی کتاب کا خلاصہ یہ لکھا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تلخیص نہیں کی ہے بلکہ کسی اور نے تلخیص کی ہے، بہرحال وہ انہی کی کتاب کی تلخیص ہے۔ تو سنن نسائی کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اب دیکھو 3 قسم کی روایات ہو گئی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ تحویل قبلے کے بعد سب سے پہلی جو نماز پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی اور وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ دوسری روایت یہ بتائی کہ وہ ظہر کی نماز تھی اور مسجد القبلتین میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور تیسری روایت یہ بتا رہی ہے جو ابھی آپ کو سنائی گئی نسائی کے حوالے سے کہ وہ ظہر کا وقت تھا اور اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں یہ آیت بتائی اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی۔ یہ 3 روایتیں ہو گئی، لیکن صحیح یہ لگتا ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام بنو سلمہ کے محلے میں تشریف لے گئے تھے، ظہر کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول نے وہاں ظہر کی نماز ادا کرنا چاہا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، بیچ میں آپ کو یہ اللہ کا حکم آ گیا اور آپ نے ظہر ہی کی نماز میں مسجد القبلتین کے اندر 2 رکعتیں ادھر اور 2 رکعتیں ادھر ادا فرمائیں۔ اس کے بعد وہاں سے تشریف لائے اور عصر کا وقت ہوا تو عصر کے وقت میں مسجد نبوی میں سب سے پہلی دفعہ نماز پڑھی تحویل قبلے کے بعد۔ تو بات تو صحیح ہوئی کہ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی گئی تحویل قبلے کے بعد وہ ظہر کی نہیں عصر کی تھی، یہی بخاری میں آیا ہے، لہذا وہ بات بھی صحیح ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور جو نسائی کے اندر آیا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے حضور خطبہ دے رہے تھے اور ہم نے کہا کہ بھئی حضور نے یہ فرمایا ہے تو ہم پہلے نماز پڑھ لیں، یہ غالباً دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ جب پہلے دن یہ واقعہ ہو گیا عصر کی نماز میں، اس کے بعد جن کو معلوم ہونا تھا معلوم ہو گیا، لیکن دوسرے دن ظہر سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس کے اندر تحویل قبلے کا مستقل طور پر حکم سنایا اور کہا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تاکہ سبھی لوگوں تک بات پوری طرح پہنچ جائے۔ اس لیے تینوں باتیں صحیح ہیں۔ تو اصل میں مسجد القبلتین میں حکم نازل ہوا، وہاں 2 رکعتیں ادھر 2 رکعتیں ادھر پڑھی گئی۔ یہاں جو پڑھی گئی مسجد نبوی میں وہ عصر کی نماز تھی، پہلی نماز، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہلی نماز کا مطلب ہے پہلی مکمل نماز۔ وہاں جو پڑھی گئی 2 ادھر 2 ادھر، لیکن مکمل چاروں کی چاروں رکعتیں جو سب سے پہلی دفعہ پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی۔ اور تیسری روایت تو دوسرے دن کی روایت ہے جس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں تک بات پہنچانے کے ارادے سے خطبہ دے کر نماز پڑھائی تھی۔ اس طرح تینوں روایات کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس روایت میں ہے فَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، جب عصر کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے پڑھائی تو آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، تو ایک آدمی نکلا ان لوگوں میں سے جو نماز پڑھ چکا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ عصر کی نماز۔ تو اسی دن عصر کی نماز حضور نے پڑھائی اور کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جو لوگ پڑھ رہے تھے ان میں سے ایک صاحب باہر نکلے، فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، پس وہ آدمی گزرا ایک اور مسجد والوں کے پاس سے اور وہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے۔ فقال، اس نے ان لوگوں سے کہا اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کہ میں نے تو نماز پڑھی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ مکے کی طرف۔ فداروا کما هم قبل البیت، وہ لوگ گھوم گئے جیسے کہ وہ تھے اسی حالت میں قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اب یہاں پر ہے فخرج رجل، ایک آدمی نکلے۔ یہ کون تھے؟ بعض روایت میں ان کا نام آیا ہے عباد ابن بشر، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ تھے عباد ابن نہیک۔
عباد ابن نہیک، یہ بات فتح الباری میں لکھی ہے. اور وہ مسجد کون سی تھی جہاں پر سے گزر ہو رہا تھا ان صحابی کا؟ نماز تو انہوں نے پڑھی مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ، پھر اس کے بعد نکل کر ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے تو وہ پرانے قبلے پر نماز پڑھ رہے تھے. اس لیے انہوں نے وہاں لوگوں کو بتایا اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی. پھر اس کے بعد کہا میں نے تو حضور کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو یہ مسجد جس پر سے ان کا گزر ہوا تھا وہ کون سی مسجد تھی؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ مسجد بنو سلمہ تھی. لیکن یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مسجد بنو سلمہ ہی میں تو قبلے کا حکم نازل ہوا تھا. لیکن ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ مسجد بنو سلمہ تھی، اس لیے بات صحیح نہیں لگتی. صحیح یہ ہے کہ یہ مسجد بنو حارثہ تھی. مسجد بنو حارثہ، مسجد نبوی کے علاوہ بھی مدینے کے اندر 9 مسجدیں تھیں اس زمانے میں. تو وہاں سے قریب جو مسجد تھی وہاں سے گزرے تھے وہ مسجد تھی بنو حارثہ. یہاں پر ایک اور روایت آئی ہے جس سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. پہلے وہ روایت سمجھ لیجئے کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ فجر کی نماز مسجد قباء میں پڑھ رہے تھے تو ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلۃ قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبہ فاستقبلوها. بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام پر گزشتہ رات قرآن نازل ہوا ہے اور اس کے اندر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کا استقبال کرے، لہذا تم لوگ بھی کعبے کا استقبال کرو. ابن عمر کہتے ہیں وکانت وجوہہم الی الشام، اس وقت مسجد قباء میں نماز پڑھنے والوں کا رخ مسجد بیت المقدس یعنی شام کی طرف تھا. فاستداروا الی الکعبہ، پس ان لوگوں نے کعبے کی طرف اپنا رخ موڑ لیا. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والا جو آیا تھا خبر دینے کے لیے وہ مسجد قباء پہنچا تھا اور فجر میں تھا. حالانکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ عصر کے بعد نکلا تھا اور وہاں کی کسی قریبی مسجد میں تھا، وہ بنو حارثہ کی مسجد تھی. یہاں ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آنے والا آیا اور مسجد قباء کے اندر فجر کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، لیکن دونوں میں کوئی تعارض نہیں. بات یہ ہے کہ مسجد قباء جو ہے وہ اس وقت میں مدینے کے باہر تھی، دور تھی. وہ اب تو خیر شہر پھیل گیا، وہ اس لیے آ گئی مسجد درمیان میں، لیکن اس زمانے کے اندر مدینہ وہاں تک نہیں تھا، وہ مسجد باہر تھی، مسجد قباء باہر تھی. بلکہ یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اس کے بعد پھر آپ وہاں سے اندر آئے تھے مدینہ. تو قباء والی مسجد جو ہے وہ مدینے کے باہر تھی. اس لیے پہلے دن اللہ کے رسول نے جو کچھ کے بیان کیا تھا وہ بحث ان کو نہیں پہنچی تھی، وہ بات ان کو نہیں پہنچی تھی. اس لیے وہ بیچارے وہاں کے لوگ ظہر کے بعد عصر، مغرب، عشاء، یہاں تک کہ فجر تک بھی وہی پرانے قبلے پر پڑھ رہے تھے. تو جب دوسرا دن ہوا تو ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا. وہ کون صحابی اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، وہ دوسرے صحابی ہوں گے. عباد ابن بشر ہی تھے یا عباد ابن نہیک تھے، یہ کوئی ضروری نہیں، وہ کوئی اور صحابی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ لوگ تو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تب انہوں نے کہا
کہ آج اللہ کے نبی پر یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس لیے تم لوگ بھی مڑ جاؤ کعبۃ اللہ کی طرف. تو لہذا کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، یہ الگ واقعہ ہے. البتہ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد قباء والوں نے جو اب تک پرانے قبلے پر نماز پڑھی، ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب تقریباً 4 نمازیں انہوں نے پرانے قبلے پہ پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب فجر. تو جواب علماء کا 2 طرح ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے اوپر قضا واجب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب علم ان کو نہیں ہوا تو وہ پرانے قبلے پر جو پڑھی گئی نمازیں وہ ہو گئی. علم ہونے کے بعد احکام لاگو ہوتے ہیں. اب ان کو علم ہی نہیں ہوا، لہذا ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نمازیں ہو گئی. بعض علماء کہتے ہیں کہ علم نہ ہونا عذر نہیں ہے، حکم آ گیا تو بس ان کے اوپر ضروری ہو گیا تھا. لا علمی میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے اوپر قضا واجب ہے. اب ہو سکتا ہے کہ حضور نے ان کو قضا کرنے کا حکم دیا ہو، روایات کے اندر وہ بات موجود نہیں. یہاں پر روایات میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی نماز ہی کے اندر گھوم کر دوسرے رخ کو اختیار کر لیا تھا. اسی طرح اہل قباء نے کیا، اسی طرح مسجد ابو حارثہ والوں نے کیا، بنو حارثہ والوں نے کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم کے چلے جائیں تو نماز فاسد تو نہیں ہوتی؟ یہ عمل کثیر تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر وہ لوگ نماز اس طرح پڑھ رہے تھے اس رخ پہ، اب ان کو نماز پڑھنا تھا اس رخ پر، ادھر سے ادھر یا ادھر، تو اب وہ پورے کے پورے ادھر سے ادھر آنا ہے. امام وہاں تھا، وہاں سے یہاں آنا اس کو. تو اس طریقے پر عدل بدل کرنے اور چلنے اور پھرنے سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی. اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ عمل کثیر کی ممانعت نہیں کی گئی تھی. ممانعت بعد میں نازل ہوئی ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل چونکہ تتابعاً اور لگاتار نہیں تھا، اس لیے رک رک کر ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. ایک آدمی مثلا نماز میں چلے لیکن لگاتار نہ چلے، ایک قدم بڑھایا پھر ٹھہر گیا، پھر قدم بڑھایا پھر ٹھہر گیا، تو یہ عمل کثیر میں داخل نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ عمل کثیر مفسد نماز تو ہے، مگر یہاں ضرورتاً اس کی گنجائش تھی. اس ضرورت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا. اب یہاں ایک بہت اہم ترین سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبلے کا بیت المقدس کی طرف ہونا تو صحابہ کو یقیناً معلوم تھا پہلے سے کہ ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس. بیت اللہ کی طرف قبلہ بدل گیا، یہ بات بیان کرنے والا ایک صحابی، خبر واحد. اب وہ جاتے جاتے دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد والے پرانے قبلے پہ پڑھ رہے ہیں، مسجد قباء والے پرانے قبلے پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قبلہ بدل گیا ہے، تو وہ چینج ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ امر قطعی کو کیا خبر واحد کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ پہلا جو قبلہ تھا وہ تو امر یقینی ہے نا. حضور پڑھ رہے تھے، زمانہ بھر پڑھ رہے تھے، 16 مہینے 17 مہینوں تک پڑھ رہے تھے، روزانہ صحابہ دیکھ رہے تھے، وہ تو قطعی طور پر معلوم تھا. اب ایک صحابی نے آ کر کہا تو کیا ایک صحابی کے کہنے پر قبلہ پرانا چھوڑا جا سکتا ہے؟ حالانکہ خبر واحد تو ظنی ہوتی ہے، ظنی چیز قطعی کو توڑ نہیں سکتی.
اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک امر قطعی کو خبر واحد ظنی کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر خبر واحد محتف بالقرائن ہو، یعنی قرائن موجود ہوں اس کے صحیح ہونے اور قطعی ہونے کے، تو محتف بالقرائن خبر واحد قطعیت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے، یقینیت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ اور یہاں صورتحال ایسی ہی تھی، پرانا قبلہ قطعی ہونے کے باوجود قبلہ بدل جانے کا امکان موجود تھا، بلکہ یقینی درجے میں بھی بات صحابہ سمجھ رہے تھے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں قبلہ بدلنے والا ہے۔ اللہ کے نبی انتظار میں ہیں، بار بار آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کے انتظار میں ہیں۔ تو یہ سارے احوال اور قرائن بتا رہے تھے کہ قبلہ بدل جائے گا۔ جب محتف بالقرائن چیز ایک آدمی کی طرف سے آ جاتی ہے تو اس میں یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسا سمجھو کہ ایک جگہ پر اعلان ہوا کہ کوئی بہت بڑا آدمی آنے والا ہے، پرائم منسٹر آنے والا ہے۔ آیا تو نہیں تھا، آنے والا ہے، لوگوں میں بات چل رہی تھی، ایک آدمی نے آ کر کہا آ گیا، تو اب یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یقین آ جائے گا۔ اسی طریقے پر قبلے کے بدلنے کے سلسلے میں پہلے ہی سے ایسے احوال تھے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل بدلنے والا ہے، بدل جائے گا، اور اتنے میں ایک صحابی نے آ کر کہا تو اس سے یقین پیدا ہو گیا۔ اس لیے یہ خبر واحد مطلق خبر واحد نہیں ہے، بلکہ یہ خبر واحد محتف بالقرائن ہے جو کہ یقین کے درجے کو پا لیتی ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد عبارت میں دیکھیے، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ اذ كان يصلي قبل بیت المقدس۔ یہودیوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام پسند تھے جبکہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کو بھی پسند تھے، اہل کتاب کو بھی اور یہودیوں کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام بہت پسند تھے۔ یہ عطف ہو رہا ہے اہل الکتاب یہود کے اوپر، کانت الیہود واہل الکتاب قد اعجبہم، یہودیوں کو بھی اور اہل کتاب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھے۔ کب؟ جبکہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ کی طرف قبلہ کر لیا تو انکروا علی ذلک، تو حضور پر انہوں نے انکار کیا، اعتراض کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اہل الکتاب سے کون مراد ہے؟ یہود بھی تو اہل کتاب ہی ہیں، یہود بھی اہل کتاب، تو پھر وہ اہل الکتاب اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے، تو یہاں کون مراد ہے؟ بعضوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہاں اہل الکتاب سے مراد نصارہ ہیں، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو حضور پسند تھے، اور بعضوں نے کہا کہ یہود سے مراد یہاں عوام یہود ہیں، اور اہل الکتاب سے مراد ان کے خواص ہیں، عام یہودیوں کو اور اہل کتاب یعنی خصوصی یہودیوں کو، یعنی ان کے علماء اور مشائخ کو۔ تو اہل کتاب سے مراد علماء یہود، اور بعض لوگوں نے کہا یہاں اہل الکتاب سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو اسلام لے آئے تھے، یعنی یہودیوں میں سے جو اسلام لا چکے وہ لوگ مراد ہیں، نو مسلم۔ تو اللہ کے رسول پسند آتے تھے ان کو اس وقت،
جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جو آخری قول ہے کہ یہاں مراد یہود سے، یہاں مراد اہل الکتاب سے وہ ہیں جو اسلام لے آنے والے یہودی ہیں، یہ بات اگلے جملے میں آ کر رد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آگے ہے کہ فلما ولی وجہہ قبل البیت انکروا ذلک. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اس پر انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. تو جو یہودی لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ کیوں انکار کریں گے؟ وہ تو انکار نہیں کرے گا، تو وہ تو مسلمان ہیں، یہودیت سے توبہ کر کے آئے ہیں. تو یہودیت سے توبہ کر کے آنے والے ظاہر ہے کہ اسلام کے اوپر کیسے اعتراض کریں گے. اس لیے یہاں پر صحیح بات یہ ہے کہ یا تو مراد نصارہ ہے یا مراد اہل الکتاب سے خواص سے یہود ہیں. ان دونوں کو حضور پسند آتے تھے. یہودیوں کو اس لیے پسند تھے کہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے، حضور بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی بہت اچھا ہے کہ ہمارے ہی قبلے کو انہوں نے بھی اپنا لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ نصارہ کا قبلہ تو بیت المقدس نہیں تھا، نصارہ کا قبلہ بیت اللحم ہے. بیت اللحم بیت المقدس ہی سے ذرا آگے چل کے آتا ہے، اسی رخ پر. پہلے بیت المقدس، پھر اسی سے آگے اسی سمت پہ جائیں گے تو بیت اللحم ہے. بیت اللحم عیسائیوں کا قبلہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نصارہ کو کیوں خوشی تھی؟ نصارہ کیوں آپ کو پسند کرتے تھے جبکہ وہ ان کا قبلہ نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیت المقدس ہی سے آگے ان کا بھی قبلہ ہے. ادھر رخ کرتے ہیں تو ادھر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی یہ بات پسند آ گئی. یا اس لیے کہ یہ عیسائی لوگ بیت المقدس کا بھی احترام کرتے ہیں، جیسے مسلمان احترام کرتے ہیں، یہودی احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی اس کا احترام کرتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے اس عمل کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا. لیکن جب آپ کا قبلہ چینج ہوا بس انہوں نے ہلڑ مچا دی، اعتراضات کی بوجھاڑ کر دی، طرح طرح کے الزامات تراشنے لگے. قرآن میں اس کا ذکر ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاء، لوگوں میں سے سفیہ وہ بے وقوف لوگ ان قریب آگے چل کر کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے کس نے ان کو بدل ڈالا جس پر کہ اب تک تھے. یعنی کیوں انہوں نے اپنے قبلے کو چھوڑ دیا، بیت المقدس کو کیوں چھوڑ دیا. یہ کہہ کر اعتراض کریں گے اے نبی آپ کہہ دینا للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ ہی کی ہے، مغرب بھی اللہ کی، ادھر کرے تو بھی اللہ ہے، ادھر کرے تو بھی اللہ ہے. اللہ کا جو حکم آ جائے ہم اس کے پابند ہیں. یہ ان کو جواب دیا گیا. بہرحال آگے ہے قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا. زہیر نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق السبیعی نے بیان کیا حضرت براء ابن عازب کے حوالے سے اپنی حدیث میں، اسی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت براء نے کہا انہو مات علی القبلہ، پرانے قبلے پر انتقال کر گئے قبل ان تحول، اس قبلے کے بدلنے سے پہلے رجال بعض لوگ وقتلوا، اور بعض لوگوں کا قتل کر دیا گیا. بعض لوگ انتقال کر گئے، بعض لوگ قتل کر دیے گئے. فلم ندری ما نقول، بس ہمیں پتہ نہ چلا کہ ہم کیا کہیں ان کے بارے میں. پس اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وما كان الله ليضيع ایمانکم. یہاں پر ہے انه مات على القبلہ، پرانے قبلے پر بعض صحابہ کا انتقال ہو گیا. علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ عینی نے لکھا ہے کہ
10 صحابہ کا انتقال اس زمانے میں ہوا ہے. ان میں سے ایک تھے عبداللہ ابن شہاب زہری، دوسرے تھے مطلب ابن ازہر زہری، اور تیسرے تھے سکران بن عمر العامری، اور چوتھے تھے حتاب ابن الحارث، اور پانچویں تھے عمرو ابن امیہ اسدی، اور چھٹے تھے عبداللہ ابن حارث سہمی، اور ساتویں تھے عروہ ابن عبد العزى ادوی، اور آٹھویں تھے عدی ابن نزلہ ادوی، نویں برا ابن معرور، 10ویں اسعد ابن زرارہ. ان سب صحابہ کا انتقال اس زمانے میں ہوا جبکہ 16-17 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اس میں ماتا کے علاوہ ایک لفظ آیا ہے وَقُتِلُوا، بعض صحابہ قتل بھی کر دیے گئے. یہ بات صرف زہیر کی روایت میں ہے، باقی تمام روایات میں موت کا ذکر آیا ہے، انتقال کرنے کا، قتل کیے جانے کا ذکر نہیں. اس لیے علامہ عینی نے کہا کہ یہ لفظ غیر محفوظ ہونے کا احتمال رکھتا ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کسی روایت میں اس دوران کسی صحابی کے قتل کا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے. اور کہتے ہیں ممکن ہے کوئی غیر مشہور صحابی کا کوئی قتل ہوا ہو جن کا کوئی ریکارڈ نہ ہو. واللہ تعالی عالم.